کے افراد تک جو بھی آج کے حوالے سے حالات بنتے ہیں بتاتے جائیں گے. تو عملی افراد آج جو آپ کو اپنے اولاد کے حوالے سے بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے اور بڑے صبر و تحمل سے کام لیں اور حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ عمر میں بہت بڑے ہیں, تجربہ کار ہیں, ہر چیز سمجھنے والے ہیں. تو اولاد کے ساتھ ذرا تھوڑا صبر و تحمل سے کام لینا پڑتا ہے, پیار محبت سے کام لینا پڑتا ہے. اگر صبح صبح یہ اتنے خراب موڈ سے آپ نے دن شروع کیا تو پھر سارا دن ہی ایسے آپ کا موڈ خراب رہے گا. یہ جو عملی افراد ہیں جو رومانس میں پڑے ہوئے ہیں, محبت کے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو بھی بڑے صبر سے کام لینا پڑے گا, ایک دوسرے کی بات سہنی پڑے گی, برداشت کرنی پڑے گی. بہرحال دوپہر کے بعد صورتحال بہتر ہوتی نظر آتی ہے. یہ صبح صبح یہ سب کچھ اس صورتحال سے آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے. آئیے اگلے بری کی طرف. سوری حضرات, مئی میں پیدا ہونے والے لوگ, تو آپ کا جو گھر کی روزمرہ کا معمول ہے آپ کے گھر کا, اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے گی. یا تو گھر میں کوئی چیز ٹوٹ جائے گی, یا کوئی مشین خراب ہو جائے گی, یا کوئی اور توڑ پھوڑ ہو جائے گا. تو اس کی وجہ سے جو روزمرہ کی آپ کی زندگی ہے, گھریلو روزمرہ کی زندگی, اس میں گڑبڑ ہو گئی اور خاندان میں بھی, فیملی میں بھی جھگڑا نظر آ رہا ہے. تو آج آپ جس حد تک جتنا بھی ہو سکے صبر, اپنے آپ کو ٹھنڈا مزاج رکھیں اپنا. تو بہرحال بعد میں دوپہر کے بعد پھر آپ فوائد ہوں گے, کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا نظر آتا ہے. اور دوپہر کے بعد ویسے بھی حالات جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں گے. تیسری پری کی طرف آتا ہوں, جوزی حضرات کی طرف. ہر چیز کو آج توجہ دیں, اور خاص طور پر آپ جو بات کریں جوزی حضرات, وہ ذرا سوچ سمجھ کر بات کریں, یا اور بھی جو کوئی کام کرنا ہے وہ سوچ سمجھ کر کام کریں. کیونکہ یہ آج کا دن جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو سکتی ہے, جسمانی طور پر بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے, اور جو آپ گفتگو کریں گے اس میں بھی کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے, گڑبڑ پیدا ہو سکتی ہے. اور دوسروں سے خواہ مخواہ کی دلیل میں نہ پڑیں, نہ ہی دوسروں کے ساتھ بات چیت میں الجھیں. بہرحال دوپہر کے بعد آپ کو موقع مل جائے گا گھر میں سکون حاصل کرنے کا, لیکن یہ دوپہر سے پہلے آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا. اگلا برج میں کینسر کی طرف آ رہا ہوں. سرطانی حضرات جولائی میں پیدا ہونے والے, صبح صبح ہی آپ کے مالی جھگڑے نظر آ رہے ہیں, اور جو کچھ آپ کی ملکیت ہے اس کے بارے میں بھی آپ دوسروں سے جھگڑتے نظر آتے ہیں, اور خواہ مخواہ بات کو بڑھا سکتے ہیں, یا کوئی گھر میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے. تو صبح صبح دوپہر سے پہلے گڑبڑ کا خطرہ ہے اور آپ جھگڑتے نظر آتے ہیں. آپ ایسا کریں, آج کے دن چپ کر جائیں, جو کچھ ہے اسے قبول کر لیں اور حالات کے ساتھ ساتھ چلیں. آگے چلیے. آگے جو برج آ رہا ہے وہ ہے لیو برج, اردو میں سے اسد کہتے ہیں. تو اسی حضرات چاند آپ کے اپنے خانے میں ہے. اسی حضرات
لیکن اس نے یورینس کے ساتھ بڑی بری نظر بنائی ہوئی ہے. چاند گھر میں ہو تو بہت اچھی بات ہے, موڈ اچھا رہتا ہے, لیکن چاند نے تو یورینس کے ساتھ بڑی بری نظر بنائی ہوئی ہے. تو اس بری نظر کی وجہ سے آپ کے دل و دماغ پر کوئی ایسا خیال چھایا ہوا ہے جسے آپ جان نہیں چھوڑا سکیں گے. کوئی بات آپ کے ذہن میں ایسی آ سکتی ہے جیسے آپ جان نہیں چھوڑیں گے, بار بار وہی بات آپ کے ذہن میں آئے گی, تو آپ کا ذہن کسی چیز کی پکڑ میں آ جائے گا. اس بری نظر کی وجہ سے, چاند اور یورینس کی جو بری نظر ہے. آج آپ اپنے آپ کو بہت ہی آزاد سمجھیں گے, یعنی کہ دوسروں کی پرواہ نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو اہمیت دیں گے. اور اس طرح آپ کا رویہ بھی ہر ایک کو محسوس ہوگا, اور حیران ہو جائیں گے لوگ کہ آپ اتنا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا آپ کو اتنا غرور ہے. لوگوں کو کافی حیرت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ایکسیڈنٹ کا بھی آج آپ کے حضرات آپ کے برج کو ایکسیڈنٹ کا بھی خطرہ ہے. اور لیکن شام کو دن جب ڈھلے تو پھر آپ سوچئے کہ میں اپنی آمدنی کو کیسے بڑھا سکتا ہوں یا بڑھا سکتی ہوں. لیکن یہ جو صبح صبح پلانٹ میں جو بری نظر ہے چاند اور یورینس میں, اس کی وجہ سے الجھنے رہیں گی. خواہ آپ کے دل و دماغ پر کوئی خیال چھایا رہے گا, اور آپ کا رویہ بھی کچھ, آپ لوگوں کو جتلائیں گے کہ میں بھی کچھ ہوں. آئیے جی اگلے برج کی طرف آتے ہیں. چھٹا برج ہے, انگریزی میں ورگو کہتے ہیں, اردو میں نے سوملا کہتے ہیں. آپ آج بھی کچھ بے چین سے نظر آتے ہیں. صبح صبح ہی کوئی ایسی بات ہو جائے گی جس سے آپ کافی پریشان ہوتے نظر آتے ہیں, یا آپ خود سوچیں گے کہ یہ سب کچھ کیا ہے جو ہو رہا ہے. آپ خود اس کے بارے میں سوچیں گے کہ یہ کیا ہے, سوال کریں گے اس کے بارے میں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور یہ جیسے کہ میں پچھلے برجوں کے حوالے سے کہہ چکا ہوں, یہ آج بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ محسوس کریں گے چاند اور یورینس کی بری نظر کی وجہ سے, چونکہ آپ بھی صبح صبح ایسے محسوس کریں گے. اس کے ساتھ بہرحال جب دل ڈھلے گا تو پھر آپ میں کافی خود اعتمادی جان پڑ جائے گی اور آپ ہمت سے کام لیں گے. صبح صبح آپ اس پریشانی سے بچیں. آئیے میں ساتویں برج کی طرف آتا ہوں. میزانی برج, انگریزی میں لبرا کہتے ہیں. تو آج تو صبح صبح غیر متوقع طور پر کوئی دوست یا کوئی شخص جو آپ کی زندگی میں ہے, آپ کے گروہی زندگی میں ہے, یا آپ کا کوئی دوست جو ہے وہ اچانک کوئی نہ کوئی ایسی بات کر سکتا ہے کہ آپ کو حیرانگی ہوگی. کوئی ایسی بات کر سکتا ہے یا ایسی بات کہہ سکتا ہے جس سے آپ کو ذرا سا بھی توقع نہیں ہے. وہ ایسی کوئی بات کرے گا, ایسی کوئی بات اس کے منہ سے نکل جائے گی جس کی آپ کو قطعاً کوئی توقع نہیں ہے. آپ بڑے حیران ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی آپ جھگڑا مول نہیں لینا چاہتے. آپ کا منہ, آپ کی طبیعت ہی ایسی ہے, مزاج ایسا ہے, آپ جھگڑا مول نہیں لیتے. جہاں تک ہو سکے آپ جھگڑا مول نہیں لیتے. جو کچھ ہوگا آپ چپ ہو جائیں گے. لیکن اندر ہی اندر, دل ہی دل میں آپ بڑے پریشان ہو جائیں گے کہ سب کچھ کیا میں محسوس کر رہا ہوں, یہ کیا ہو رہا ہے مجھے, یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے. تو در پردہ دل ہی دل میں تو پریشان ہو گئے. بظاہر آپ جھگڑا کرنے سے بچیں گے. تو کوشش کریں کوئی ایسا دن میں وقت مل جائے کہ آپ سکون حاصل کر سکیں, اور اپنا خیال رکھیں, ضرور زیادہ اپنا خیال رکھیں. بعد میں کچھ آپ کے ذہن میں آپ کو تنہائی محسوس ہوگی. یہ اگلے بری کی طرف آتے ہیں. یہ لوگ نومبر میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کو عقرب
अकरबी हजरात कहते हैं, उस बुरुज का नाम चुनाचे अकरब है। अकरबी हजरात, आज तो आप अपने असली मूड में हैं। मेरा मतलब ये है कि आप में बड़ी शिद्दत है, गुस्सा है, और आपका जो रद्द अमल होता है हमेशा बड़ा तेज होता है। तो आज के दिन सुबह सुबह ही आप किसी बुजुर्ग, किसी आला अफसर, वालिदैन में से किसी को, असातिज़ा में से किसी को, किसी इक़्तिदार वाले आदमी की जनाब आमना सामना, और आप जो है वो उनको परेशान कर देंगे अपनी बात किसी हरकत से। वालिदैन हो, आला अफसरान हो, बुजुर्ग हो, तो वो तो आपकी किसी हरकत से परेशान हो जाएंगे। इसके साथ ही एक दो प्लेनेट और चमक रहे हैं। कोई बड़ा अफसर है आज, आप उसको चैलेंज करने वाले हैं, अपना आप जतला रहे हैं उसको, किसी बड़े अफसर को। ये तो आपके नेचर ही ऐसी है, आप हर वक्त शिद्दत के मूड में ही रहते हैं। तो आज आप उसको किसी बड़े अफसर के साथ भी आपका मिजाज इतना आज यूं समझे बिगड़ा हुआ है कि आप किसी अफसर को भी चैलेंज कर रहे हैं आप। आप अब यही मैं कह सकता हूँ आपसे, आप सोचिए कि ये जो आपका आज करेंगे, क्या इसका कोई अच्छा पहलू भी है? ये कोई अच्छी बात है? आप सोचिए। लेकिन बाद में जब दिन ढलेगा तो कोई ना कोई दोस्त वगैरह आपके पास आते नजर आते हैं, उनकी वजह से आपका मूड कुछ बहाल हो जाएगा। लेकिन सुबह सुबह तो आप अपने जो असली फितरत है, ये जो आप शिद्दत में आ जाते हैं और रिएक्ट करते हैं, सुबह तो वो नजर आता है और बहुत बुरी तरह नजर आ रहा है। कम अज कम बुजुर्गों और अफसरान के साथ एहतियात करें और अपने लिए मसाइल न पैदा करें। अगला बुरुज आ गया उन लोगों का जो दिसंबर में पैदा होते हैं, और इस बुरुज का नाम है अंग्रेजी में सजिटेरियस, उर्दू में इन्हें कौस कहते हैं। कौसी हजरात, सफर का प्रोग्राम नजर आ रहा है, सफर नजर आता है और आपके बुरुज में सफर का कोई प्लानिंग हो रही है, और वो ऐसा नजर आ रहा है एक और प्लानिंग की वजह से कि वो अचानक तब्दील हो जाएगी आपकी प्रोग्राम सफर का। एक्सक्यूज मी, ये सफर में आप ताखीर हो जाएगी, देर कर देंगे, या आप सफर ही मनसूख कर देंगे, या आप बाद में कोई दिन मुकर्रर करेंगे जाने के लिए। ये भी हो सकता है। प्लैनेट इसके दो तीन ऐसे हैं जो कि उलट भी काम हो सकता है कि अचानक आपकी तबीयत नहीं है लेकिन आपको सफर करना पड़े। तो ये दोनों जो साइड्स हैं सामने आई पड़ी हैं। सफर करना चाहते हैं तो रुकावट आ जाएगी, या सफर नहीं करना चाहते तो सफर करना पड़ जाएगा। तो यूं जनाब कुछ आपके उलट फेर नजर आ रही है, और कुछ आज आप कुछ ऐसी खबर सुनेंगे जिससे आप बहुत हैरान हो जाएंगे कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ। बहरहाल दोपहर के बाद आप फिर माशाल्लाह अपना आप जतलाएंगे कि मैं भी हूँ, लेकिन दोपहर के बाद आपकी तारीफ भी हो नजर आती है, कोई आपकी तारीफ करेगा। आइए अगले बुरुज की तरफ। कैप्रिकॉर्न अंग्रेजी में से कहते हैं, उर्दू में कहते हैं जद्दी, पैदा होते हैं जनवरी में। तो आज आप जो बैंकिंग का हिसाब किताब है आपका, वो उसको चेक करें, और अगर साहब के साथ कोई जायदाद की शराकत है उसको चेक करें। लोन्स, जो कुछ वरासत के मसाइल हैं, या को कर्जे का पैसे का लेन देन है, उसे चेक करें आज, क्योंकि ऐसा नजर आता है आज के प्लैनेट की वजह से अचानक कोई ना कोई बात हो सकती है। जहां तक आपके असासों का तल्लक है और जहां तक आपकी दौलत का तल्लक है,
اس کے بارے میں بھی میں یہی باتیں کر رہا ہوں کہ آج اس کو چیک کریں، دولت کو، اپنے اثاثوں کو، بینک کے اکاؤنٹ جو ہے اس کو، اور اگر آپ غفلت کریں گے تو آپ کو نقصان اٹھائیں گے۔ بہرحال یہ تو صبح کا ٹینشن کا مسئلہ نظر آتا ہے مالی معاملات کے حوالے سے۔ بعد میں پھر آپ شام کے بعد، اپنا دوپہر کے بعد، ایک ستارہ نظر آ رہا ہے آپ کے برج میں، آپ کوئی اور کسی اچھے سے کام میں دلچسپی لینے لگیں گے، اور اس طرح آپ کا دن گزرے گا۔ آئیے اگلے برج کی طرف آتے ہیں۔ اگلا برج ہے ان لوگوں کا جو فروری میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس برج کا نام ہے دل۔ تو دلوی حضرات جو ہیں، آج آپ کا جو اپنے پارٹنر سے جو آپ کے تعلق ہے، آپ کی جو ازواجی زندگی ہے، یا آپ کے جو بہت ہی قریبی دوست ہیں، وہ بڑے حساس ہوں گے۔ ذرا احتیاط سے کام لیں آپ۔ میرا مطلب یہ وہ آپ کی کسی بات کو جلدی آپ کی کسی بات کو فوراً محسوس کرنے لگیں گے، تو ذرا آپ اپنے احتیاط کیجیے۔ آپ کے ساتھ ہی کوئی ایسا فیملی میں ہے، وہ کوئی ایسی بات کرے گا جس کی آپ کو توقع ہی نہیں ہے، بالکل وہ ایسی بات کرتا نظر آتا ہے۔ ممکن ہے وہ آپ کی کسی وجہ سے، آپ کی کسی فیصلے کی وجہ سے، آپ کی کسی کام کی وجہ سے وہ آپ سے خوش نہ ہو، تو اس سے بھی ظاہر ہے ٹینشن پیدا ہوتی ہے۔ تو دلوی حضرات، آج صبح آپ کو احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ ہر کوئی حساس ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہر کوئی محسوس کر رہا ہے، تو ذرا اپنے آپ پر کنٹرول کریں، اور اس کے بعد دن گزرنے آدھے کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے، اور حالات میں بڑی نرمی پیدا ہو جائے گی، اور پھر آپ اس طرح دوپہر کے بعد اچھا دن گزارتے نظر آتے ہیں۔ اور آج آپ بھی کوشش کریں اپنے جو آپ کے مالی معاملات ہیں ان کو ذرا اچھی طرح چیک اپ کر لیں۔ آخری برے تک پہنچ چکا ہوں۔ پائسز انگریزی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں ہوت۔ ہوتی افراد، آپ کی جو روٹین ہے، روزمرہ کا جو آپ کا معاملات ہیں، وہ آج آپ کی روٹین میں کوئی گڑبڑ ہوتی نظر آتی ہے۔ یا تو عملہ جو ہے آپ کا، وہ عملہ پورا نہیں آئے گا، یا بجلی چلی جائے گی، یا جو چیز آج ہم پہنچنی ہے وہ دیر سے پہنچے گی۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا جس کی وجہ سے خلل اندازی نظر آتی ہے، خلل آتا ہے آپ کے روزمرہ کی زندگی میں۔ بہرحال اسے حالات کے ساتھ ساتھ اس کو بھی لیتے چلیں، آج کے دن کو بھی، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جو دن گزرے گا حالات جو ہیں وہ معمول پر آ جائیں گے، اور آپ بھی دوپہر کے بعد دوست احباب اگر آئیں، جو لوگ آپ کے قریب ہیں ان کو ساتھ تعاون کریں، اور خاص طور اپنے پارٹنر کے ساتھ تعاون کریں، ازواجی زندگی میں تعاون کریں، اور اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ تعاون کریں۔ اور دوپہر کے بعد تعاون جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، جس سے حالات بہت ہی خوشگوار ہو جائیں گے، اور صبح کا موڈ جو ہے وہ بدل جائے گا۔ تو یوں آپ نے دیکھا کہ چاند اور یورینس کی بری نظر کی وجہ سے اچانک ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیٹھے بیٹھے کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، لیکن یہ دوپہر کے بعد جو اس بری نظر کا اثر کم ہوتا جائے گا، دوپہر کے بعد حالات پھر معمول پر آ جائیں گے۔ تو اس طرح آپ نے سنا عملی افراد سے لے کر روتی افراد کے آج کے حوالے سے حالات۔ پہلا دن ٹھیک نہیں نظر آتا، دن کا پہلا حصہ، دوسرے حصے میں انشاءاللہ حالات معمول پر آ جائیں گے، اور اسی کے نام زندگی ہے روز۔ ہم دیکھتے ہیں دن گزرتے گزرتے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے، ابھی کچھ اور ہو رہا ہے، ابھی اس طرح ہو رہا ہے، ابھی اس طرح ہو رہا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے اسی طرح حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو آج کے حوالے سے جو کچھ دن میں اتار چڑھاؤ تھا وہ میں نے واضح کر دیا ہے۔
اور وہ اتار چڑھاؤ تھا چاند اور یورینس کی بری نظر کی وجہ سے.